نمبر 3 آپ نے پڑھا ہے جوف دہن. یہاں تک آپ کا ہو گیا. اوکے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصول مخارج کتنے ہیں جی؟ 5 میں سے 3 آپ نے پڑھ لیے. 3 آپ نے پڑھ لیے. اور 3 میں سے کتنے حروف آپ نے پڑھے ہیں؟ یہ اب آپ سے سوال ہے. کتنے حروف آ گئی؟ پہلے میں شفادان میں کتنے حروف ہیں؟ 4. کتنے ہو گئے جی؟ کون کون سے؟ شفادان میں 4. نمبر 1 نمبر 2 اچھا جی. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 شفاتان ہم نے پڑھے ہیں. یہ 4 جو شفاتان ہیں ان کا مخرج تو شفاتان نہیں ہے. چاروں کا ایک مخرج تو نہیں ہے. ہاں جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 جو ہم نے ان کا مخرج شفاتان کہہ دیے لیکن چاروں کا شفاتان ہے نہیں. کیوں کہا؟ تعلق کی وجہ سے. اوکے کیوں جی سمجھ آ گئی؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی یہ 2 بندے شامل تھے فلاں واقعے میں فلاں بات میں 2 بندے شامل تھے. ہم کہتے ہیں نویس صاحب اور عثمان صاحب شامل تھے. کیوں؟ حالانکہ دونوں ہو سکتا اس جگہ موجود نہ ہو. دونوں جگہ تعلق کی وجہ سے ہم اس طرح چاروں کو تعلق کی وجہ سے کہہ دیا کہ ان کا مخرج شفاتان لگے. شفاتان کیسے؟ جب میم پڑھو گے فا پڑھو گے ایک ہی جگہ تو نہیں ہے. فا پڑھو گے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ نہیں ہے. فا پڑھو گے ایک ہی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا لسان. لسان میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 6. ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کا تعلق لسان کے ساتھ ہے. اصول پڑھے نا اصول مخارج. اصول مخارج کا مطلب پتہ سمجھ آیا آپ کو؟ کیا مطلب اصول مخارج کا بتائیں. جس طریقے سے آواز بنیاد یعنی بنیادی مخارج کی جو بنیاد ہے نا یہ 5 چیزوں پہ ہے. جیسے یہ جو عمارت ہے نا یہ کھڑی ہے کس چیز پہ؟ بنیاد. جو نیچے بنیادیں ہیں اس کی ایسے ہی مخارج کی بنیادیں کون سے؟ یہ بنیادیں ہیں ان پہ ان کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں مخارج. ٹھیک ہے یہ اس معنی میں اصول مخارج ہے. یہ بات آپ سمجھیں. اصول مخارج کا مطلب کیا ہے؟ اصل بنیاد جڑ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جڑیں جو ہیں یہاں سے حروف نکلتے ہیں. یعنی جڑ جو ہوتی ہے نا جیسے پودے کی جڑ ہوتی ہے اس سے آگے تنا 5 میں سے آگے پھر تنا بنے گا اوپر شاخیں نکلیں گی پتے آئیں گے پھر پھل اس کے بعد ہونا ہے. یہ اصل میں جڑ. یہ پہلی جڑ کیا ہے؟ ہونٹ. کچھ حروف ایسے جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ اور کچھ کا تعلق لسان. ہم نے لسان کا جن کا تعلق ہے نا کتنے لفظ پڑھے ہیں ہم نے ان میں سے؟ ٹھیک ہے 18 حروف کا تعلق لسان کے ساتھ ہے. 18 حروف کا تعلق لسان کے ساتھ. اور جوف دان کے ساتھ کتنے؟ کیوں جی کل میں نے بتایا تھا آپ بتائیں. نہیں جوف دان میں نے بتایا تھا کتنے ہیں جی جوف دان میں؟ صرف الف نہیں. آپ بتائیں جی جوف دان میں کتنے حروف ہیں؟ الف اور حمزہ 2 ہو گئے. منہ کا خالص ہے یا میں نے کل بتایا تھا یہ بات ذہن میں ہو
کہ الف واو یا جو ہے نا ان کا تعلق جوف دان مخرج اس وقت ہوگا جب یہ مدہ ہوں گے. اگر مدہ نہیں ہوں گے ان کا مخرج یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا مخرج مثال الف واو یا ہے نا. آپ نے کل سوال بھی کیا تھا حضرت. آپ نے کیا سوال ملے گا تو اس کی بات پیدا ہوگی مدہ کی. کیوں؟ اس نے تقاضا کرنا ہے زبر کا. ٹھیک ہے, اور بتایا تھا کہ جب الف کے اوپر حرکت آ جائے تو یہ الف رہتا نہیں ہے, اس میں حمزہ بن جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. مدہ تقاضا کرتا ہے اپنے حرکت یعنی متقاضی کس کا, حرکت کا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے مثال دی تھی یہ میم زبر الف ابھی کتنے لگے الف کی آواز نہیں یہ دیکھیں جی اس کی مثال آپ کوئی آیت پڑھیں, کوئی آیت الحمدللہ کوئی آگے پڑھیں. مثال الف کی آواز کب پیدا ہوئی ہے؟ جب میم کے ساتھ مل کے آیا ہے. اگر میم کو ہٹا دو نہیں پڑھیں, آپ پڑھو. ایسے ہی واو کی مثال آپ پڑھیں. ابھی اس کو الگ نہیں پڑھ سکتے جی, الف لام کے الگ الگ تو پڑھ سکتے. ایک منٹ الگ اس کی آواز آئے گی با زبر الف جب آپ نے یہ پڑھا ہے, اور ایسے ہی با پیشوا اب بو جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا آپ کی زبان آپ کے ہونٹ کہاں جا رہے ہیں, یعنی جو واو کی آواز آ رہی ہے. حالانکہ واو کا مخرج ہے شفتان, ہونٹ گول ہونے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ہونٹ گول ہی نہیں ہو رہے. اور اس اعتراض کا نا پہلے انہوں نے جواب دے دیے. حالانکہ واو کا یہ دیکھو ہم نے واو پڑھی ہے نا شفتان, اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, جب دونوں ہونٹ گول ہوں گے نا تو واو پڑھی جائے گی. وہ کہتا ہے کون سی واو پڑھی جائے گی؟ جو مدہ نہ ہو. اگر مدہ ہوگی تو اس کا مخرج شفتان نہیں ہے, اس کا مخرج اس پر پھر منہ کا خالی حصہ ہوگا جو دان بن. ٹھیک ہے, اب لسان میں زبان میں کون کون سے لفظ پڑھے ہیں؟ لسان میں کون کون سے لفظ حرف آئے ہیں؟ کیوں جی حضرت؟